الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ الباب الخامس فی الوضوء وفیہ مسائل، پانچواں باب وضو کے متعلق ہے اور اس میں چند مسائل ہیں۔ المسئلۃ الاولی تعریفہ وحکمہ، پہلا مسئلہ ہے کہ تعریف یا تب ڈیفائن کرنا کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ الوضوء لغتاً کہا، لغت میں وضو یعنی لنگوسٹک جو اس کا معنی ہے، مشتق من الوضاءہ وہی الحسن والنظافہ، اس کے معنی یہ وضاءہ سے مشتق ہے جس کے معنی اچھائی اور صفائی کے ہیں۔ وہ شرعاً اور ٹرم میں کیا کہتے ہیں، اسلامک ٹرم میں استعمال الماء فی الاعضاء الاربعہ، چاروں اعضاء پر پانی کا گزارنا یا چاروں اعضاء کو پانی سے دھونا۔ وہی الوجہ، نمبر ایک، چار اعضاء کہے گئے تھے، نمبر ایک چہرہ، نمبر دو دونوں ہاتھ، نمبر تین سر، اور نمبر چار الرجلان یعنی دونوں قدم، دونوں پیر۔ علی صفت مخصوصۃ فی الشرع، لیکن آدمی ایسے الٹا پلٹا دھو لے تو وہ مانا نہیں جائے گا، خاص طریقہ اس کا ہے جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ علی وجہ التعبد للہ، اور عبادت کی غرض سے کیا جائے۔ وحکمہ، وضو کا حکم کیا ہے، انہ واجب علی المحدث، یہ واجب ہے، یعنی وضو اگر کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، علی المحدث جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو۔ اذا اراد الصلاۃ وما فی حکمہا، اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے یا اس کے جیسی کوئی اور عبادت کرنا چاہتا ہے، کالطواف ومس المصحف، جیسے طواف کرنا اور مصحف کو چھونا یعنی قرآن کو چھونا۔ المسألۃ الثانیہ الدلیل علی وجوبہ وعلی من یجب ومتى یجب، کہا دلیل وجوب کی کیا ہے کہ یہ وضو کرنا واجب ہے اور کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے۔ اما دلیل علی وجوبہ، کہا قرآن سے دلیل اس کے واجب ہونے کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے چلو تو اپنے چہروں کو دھو لو، ایک چیز آ گئی، وایدیکم دوسری چیز، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کہاں تک، کوہنی تک، وامسحوا برؤوسکم تیسری چیز آ گئی، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم اور اپنے پیر بھی دھو لیا کرو، الی الکعبین کہاں تک، ٹخنے تک، یعنی ٹخنا شامل ہے اس میں، ٹخنے کی اوپر تک پانی پہنچنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر جنبی ہو، جنبی میں نے بتا دیا تھا کہ آدمی محتلم ہوتا ہے، وڈ ڈریم ہوتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، جنبی کہتے ہیں، ناپاک ہو جاتا ہے، تو کہا فَطَّهِرُوا، تو طہارت حاصل کرو یعنی غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، لیکن اگر تم مریض ہو، ایکسیپشن آ گیا، مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب پیخانہ سے آئے یا عورتوں سے ملاقات کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اس صورت میں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر کیا کریں گے، اس کا الٹرنیٹ کیا ہے کہ ہم تیمم کر لیں گے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو مٹی سے اپنے ہاتھ کو اور اپنے چہروں کو کیا کرو، مٹی کے ساتھ پھیر لو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر گزاری اس لیے نشناتے بھی کہ اگر پانی کا الٹرنیٹو مٹی نہ ہوتی تو کتنی پریشانی آدمی جھیلتا، کہاں کہاں سر پڑکتا پانی کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ طہارت واجب ہے، وضو واجب ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العزت بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ ولا صدقۃ من غلول، اور خیانت کا صدقہ بھی، حرام کمائی کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول بھی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ من احدث حتى يتوضأ،
کہا اللہ رب العزت اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ولم ينقل ان احد من المسلمین فی ذلک خلاف، کہا یہ اختلاف ہے ہی نہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی کیا، ایسا اختلاف نہیں ہے۔ فثبتت بذلک مشروعیت الوضوء، اس کے ذریعے سے وضو مشروع ہے، یہ ثابت ہو گیا، بالکتاب والسنت والاجماع، تینوں چیزوں سے۔ واما علی من یجب، کہا وضو کس پر واجب ہے، فیجب علی المسلم البالغ العاقل، کہا یہ کس پہ واجب ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، بالغ ہونا اور عقل مند ہونا، یعنی پاگل نہ ہو، اذا اراد الصلاۃ، جب وہ نماز کا ارادہ کرے، وما فی حکمہا، یا جو اس کے حکم میں ہے نماز کے، جسے گزری بات طواف اور مس مصحف وغیرہ۔ واما متى یجب، کب واجب ہو جائے گا، فاذا دخل وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، شروع ہو جائے، او اراد الانسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، یا انسان وہ کام کرنا چاہے جس کے لیے وضو شرط ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بوقت، اور اگر وقت سے متعلق نہیں، ایک تو وقت ہے متعین جیسے نماز کا ہے، اذان ہو گئی تو آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے تو آپ وضو کریں گے، اور کبھی وقت اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، جسے طواف کرنا ہے اور مصحف چھونا ہے، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے، فی شروطہ، شروط کیا ہیں وضو کے، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ مَا يَأْتِي، وضو کی درستگی کے لیے شرط کیا ہے، اسلام پہلے بھی گزرا، والعقل، آدمی کی عقل موجود ہو، پاگل نہ ہو گیا ہو، والتمییز، تمییز مطلب کہ وہ غلط صحیح میں اس کی عمر وہ ہو گئی ہو لڑکے کی کہ وہ غلط صحیح میں تمیز کر لے، فلا یصح من الکافر، اسی لیے تصحیح آ گئی کہ اسلام کی ضد ہے کافر، اپوزٹ، کہا کافر کا صحیح نہیں ہوگا، ولا المجنون، عقل کا کیا آ گیا کہ پاگل نہ ہو، ولا یکون معتبرا من الصغیر الذی دون سن التمیز، اور کہا یہ معتبر نہیں ہوگا وضو اس لڑکے کا جو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ النیہ، پہلی چیز کیا، اسلام عقل تمیز پہلی شرط ہے، دوسری چیز نیت ہے، لحدیث انما الاعمال بالنیات، کہا عملوں کا دار و مدار کس پر ہے، نیت پر ہے، نیت نہیں ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، یا نیت کسی اور چیز کی ہے تب بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ کبھی آدمی دھوپ سے آتا ہے، واش روم میں داخل ہوتا ہے، وضو کر لیتا ہے مکمل، لیکن وضو کا ارادہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، نیت نہیں کی ہے نا، حالانکہ نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ثواب ملے گا نہیں ملے گا، اعضائے وضو کے ذریعے سے کیے گئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو آدمی اگر ٹھنڈا ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کرنا چاہتا ہے، تب بھی وہ وضو کی نیت کر لے، کیونکہ وضو عبادت ہے، ثواب ملے گا اس کو۔ ولا یشرع التلفظ بها، کہا کہ الفاظ مشروع نہیں ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں وضو کرنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی وغیرہ وغیرہ، لعدم ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور قاعدہ ہے کہ بھائی کوئی بھی حکم قرآن و حدیث سے ہم لیں گے، یہی ہمارے لیے 2 رہنما ہیں۔ جیم کا الف اسلام، با نیت، جیم کیا ہے، الماء الطہور، وہ پانی جس سے آدمی طہارت حاصل کرے، لما تقدم فی المیاہ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ نمبر 4 دال، ازالت ما یمنع وصول الماء الی البشرہ، کہا وہ چیز جو ہاتھ پر یا اعضائے وضو پہ لگی ہوئی ہے جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، تو ازالت ما یمنع وصول الماء الی البشرہ من شمع، شمع لگا ہو اوپر، او عجین، یا کیا لگا ہو، آٹا لگا ہو، او ونحوہما، یا ان جیسی کوئی چیز، جسے ہم لوگ عورتیں پالش وغیرہ کر لیتی ہیں، پینٹ وغیرہ، یا مہندی وغیرہ بھی کچھ آتی ہے، اگر جلد تک نہیں پانی پہنچتا تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں آیا نمبر 5 الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببہما لما تقدم،
کہا استجمار یا استنجا جو ان کا سبب بنتا ہے، پیشاب پخانہ۔ اچھا، نمبر 6 کہا والموالات، ترتیب بھی ضروری ہے، ترتیب بھی۔ مثال کے طور پہ کسی نے وضو کیا، کچھ آزاد ہوئے، کوئی ضرورت پہ چلا گیا باہر، پھر آ رہا ہے تو اس کو پھر سے پورا پے در پہ کنٹینیوس۔ اور کہا الترتیب، ترتیب بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ترتیب سے گنا ہے، چہرہ ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر کیا ہے، دونوں کیا ہیں، دونوں نہیں، سر کا مسح ہے جب کہہ دیا تو کان اس میں شامل ہے، دونوں، ہاں دونوں پاؤں، بھائی 4 فرائض ہے نا، منہ دھونا، پورا ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور وارجلکم الی الکعبین۔ اور کیا کہا غسل جمیع الاعضاء الواجب غسلہما، کہا وہ اعضاء، تمام اعضاء کا دھونا جن کا دھونا واجب ہے۔ المسألۃ الرابعہ فروضہ اے اعضاؤہ، کہا فرض کتنے کیا ہیں، کون سے اعضاء دھونا فرض ہے۔ یہ ہتھیلی دھونا فرض نہیں ہے، اگر کوئی آدمی آئے منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیا، پیر دھو لیے تو اس کا وضو ہو گیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی نہیں کی، ہتھیلیوں کو نہیں دھویا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس سے پہلے بتا دیا، ابھی بتا رہے ہیں کیا کہ فرائض کیا کیا ہیں وضو کے۔ تو کہا غسل الوجہ بکاملہ، پورا چہرہ دھو لینا، دیکھیے یہاں سے لے کر کے کان کنارے تک، یہاں تک چہرہ پورا ہے، اور داڑھی بڑی ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا پانی لے کر کے اس کو خلال کر لیں گے، دھونا داڑھی کا ضروری نہیں ہے، خلال کر لیں گے اندر باہر سے۔ منہ دھونے میں یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا شامل نہیں ہے؟ نہیں شامل ہے، یا اس میں یہ مسئلہ ہے، ہاں اس میں شاید شامل ہے، کیوں، ہاں شامل ہے، صحیح بات ہے، ہاں اس میں شامل ہے، ہاں چوک ہو رہی تھی، وہ چہرہ کہیں گے تو اس میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا شامل ہے، کیا تھا کیا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی چہرے پر نہیں ڈالتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں، پانی لیا گرا دیا پوچھ لیا، یہ مسح ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مسح کرتے ہیں کہ پانی لیا اپنے گرا دیا، سر کا مسح کر لیا، موزوں کا مسح کر لیا، ابھی بات آئے گی، لیکن چہرہ اس کو پانی سے ہمیں دھونا ہے، دھونا مطلب کہ پانی بہہ کر کے نیچے گر جائے۔ ابھی ایک خاص آدمی کو دیکھا میں نے کہ وہ پانی گرا کیسے مسح کرے، میں نے کہا کہ آپ نے ایسے کیا ہے، کہہ رہا ایسا کیا، میں کہا ہاں ایسا کیا آپ نے، کہا بھائی اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ نیت سے سوال ہے میرا، میں نے ایک چیز سنی ہے کہ انسان اگر جیسے وضو کرے قرآن پڑھنے، مطلب اس لیے کرے تاکہ وہ قرآن پڑھے تو اس وضو سے شاید نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بات کہ درست ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، قرآن پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، ایسا کچھ نہیں کہ بھائی کئی چیزوں کی نیت نہیں ہو سکتی ہے، ہاں کچھ قاعدہ ہے، وہ تفصیل اس کی الگ ہوگی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے نیت کی وضو کی تو ہم قرآن ہی پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غسل الوجہ بکاملہ لقولہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور بات وہ آ گئی جو آپ نے کہا تو ومنہ المضمضہ والاستنشاق، کہا چہرے کا حصہ ہے اس لیے آپ کو کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ لأن الفم والانف من الوجہ، کہا کہ دونوں وجہ کا چہرے کا حصہ ہے، ناک اور منہ میں کلی کرنا، منہ۔ غسل الیدین الی الفرفقین، کہا کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، کہنیوں تک، بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں اتنے رہ جاتی ہے، یہ آستین چڑھتی نہیں ہے، اچھی طرح چڑھا لیجئے، یہاں تک آپ دھوئیے، یہاں تک آپ کو دھونا ہے، اور پیچھے ہاتھ آدمی لگا لے، تاکہ عام طور سے یہاں بہت غلطی ہوتی ہے، آدمی آگے دیتا ہے یہاں نہیں ہاتھ لگاتا ہے، یا اس طرف چڑھ رہے، اگر ایسا آدمی کر لے تو اور کہیں خشکی نہیں رہ جائے گی، اور یہ لازمی ہے، اگر نہیں کیا تو گویا کہ آپ کا نہ وضو ہوگا اور نتیجتاً آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، نمبر 3 جو فروض بتا رہے ہیں نا، چہرہ، ہاتھ دھونا کہنیوں تک، اور کیا کہتے ہیں مسح الراس کلہ مع الاذنین، پورے سر کا مسح کرنا،
کیونکہ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، کان کس کا حصہ ہے؟ سر کا. جس طرح سے ناک اور منہ کس کا حصہ تھا؟ چہرے کا. تو ہمیں مسح کرنا ہے. دیکھیے یہ دونوں ہاتھ لے کے جائیں گے واپس، پھر لے کے آئیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا گیا ہے. تو کہا پورے سر کا مسح کرنا ہے کانوں کے ساتھ. کان دیکھیے انگلی شہادت کی ڈالی، انگوٹھا پیچھے سے کر دیا یا یہ اندر سے بھی کر لیا، ہمارا کان کا مسح ہو گیا. فلا یجزئ مسح بعض الراس دون بعض، کہا کہ آدھے سر کا مسح کفایت نہیں کرے گا. آدھے سر کا مسح کفایت نہیں کرے گا، پورے سر کا ہمیں کرنا ہے. شیخ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب مسح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں. تو یہ چیز ثابت گردن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے صحیح ثابت نہیں ہے. نمبر 4 غسل الرجلین الی الکعبین لقولہ تعالی وارجلکم الی الکعبین، کہا کہ نمبر 4 دونوں پیروں کا دھونا کوہنیوں ٹخنوں سمیت، اور اللہ کا یہ فرمان ہے وارجلکم الی الکعبین. نمبر 5 جو فرائض ہیں وہ وضو کے، الترتیب، اس میں ترتیب بھی ہے. ٹھیک ہے، ترتیب سے ہمیں دھونا ہے. ہاتھ، چہرہ، سر کا مسح، پیر. اور اگر سنت کے مطابق ہم پوری سنت اپناتے ہیں تو پہلے ہتھیلیوں کو دھونا ہے، کھلاڑ وغیرہ کرنا ہے. آگے بات آ رہی ہے. الموالات، ترتیب پے در پہ ہونا چاہیے. بأن يكون غسل الوضوء عقب الذي قبله مباشرة بدون تاخیر، کہا بغیر تاخیر کے پے در پہ ایک وضو کو دھویا تو دوسرے وضو کو بھی ہم، دوسرے اعضاء کو بھی ہم دھوئیں گے پے در پہ. تو ان یکون غسل الوضوء عقب الذي قبله مباشرة بدون تاخیر. فقد كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ متواليا ولحديث خالد بن معدان ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو يصلي نماز پڑھ رہا تھا. وفي ظهر قدميه لمعة، اس کے قدم کے ظاہری حصہ پر اوپری والے حصے پہ کیا تھا؟ لمعہ، سوکھا پن تھا، سوکھا ہوا تھا. قدر الدرہم، کتنا؟ چھوٹا سا. لم یشبہ الماء، وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا. فأمرہ ان یعید الوضوء، کہا کہ اسے نماز دہرانے کا حکم دیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو جا کر کے دھو لو اس جگہ پہ. ترتیب ختم، موالات نہیں رہ گئی تھی، اس ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو لوٹانے کے لیے کہا. لیکن ابھی آدمی بیٹھا ہے یہاں پہ اور کسی نے ٹوک دیا تو وہ دھو لے گا، وہ کافی ہے. لیکن اگر ٹائم ہو گیا، ترتیب پے در پہ نہیں رہا معاملہ، تو پھر سے وہ پورا وضو کرے گا. فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْمُوَالَاتُ شَرْطًا، اگر موالات پے در پہ دھونا شرط نہ ہوتا تو لَأَمْرَهُ بِغَسْلِ مَا فَاتَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ جہاں چھوٹ گیا ہے اتنا ہی وہ دھو لے. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، اور پھر وضو کا اعادہ کرنے کا حکم نہیں دیتے. وَاللُّمْعَةُ، پھر وضاحت کرتے ہیں وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فِي الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ، کہا وہ جگہ ہے جہاں پانی چاہے وضو میں ہو یا غسل میں ہو نہ پہنچے. تو گویا کہ فرائض وضو کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور 5واں مسئلہ سننہ، کس کی سنتیں؟ وضو کی سنتیں. هناك افعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه وتسمى هذه الافعال بسنن الوضوء وهي، کہا کچھ افعال ایسے ہیں جو مستحب مانے جاتے ہیں، یعنی کرنا اچھا ہے، ثواب پائے گا کرنے والا، اور جس نے چھوڑ دیا اس پر کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور یہ افعال کیا کہے جاتے ہیں؟ سنت کی، وضو کے سنت کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 تسمیہ فی اولہ، بسم اللہ کہنا. ایک دن بات آئی تھی تو یہ گویا کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے بسم اللہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا جس نے اللہ کا نام لے لیا. تو یہاں تو لگتا ہے بظاہر کہ واجب اور فرض ہے بسم اللہ کہنا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت ہی ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. السواک، مسواک کرنا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، کہا کہ اگر میری امت پہ گرا نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا. نمبر 2 ہو گیا بسم اللہ کرنا، سواک کرنا. نمبر 3
ہتھیلیوں کو 3 بار دھونا شروع وضو میں. پہلے ہم کیا دھوتے ہیں؟ ہتھیلیاں دھوتے ہیں. لفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اذ کان یغسل کفیہ ثلاثا کما ورد فی صفۃ وضوئہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دھوتے تھے. المبالغہ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم. کہا کہ نمبر 4 کلی کرتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے. تو کہا کہ اگر رمضان کے دن نہ ہوں، رمضان کے روزے کے مطلب روزے آدمی نہ رکھ رہا ہو، روزے نہ رکھ رہا ہو، چاہے سنت کے ہوں فرض کے ہوں، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ناک خوب پانی میں چڑھا لینا چاہیے. گندگی کی جگہ ہے اور جتنا مبالغہ کرے گا، جتنا چڑھائے گا، اتنی ہی صفائی ہوگی. تو کہا کہ غیر روزہ دار کے لیے مبالغہ کرنا چاہیے، لیکن روزہ دار ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں پیٹ میں معدے میں چلا نہ پائیں. فقط ورد فی صفت وضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو منقول ہے وضو کے بارے میں، کہا فمضمض واستنثر، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک جھاڑی بھی. ہمارے ہاں بڑی کمی اس میں بھی ہے، لوگ پانی چڑھا لیں گے، جھاڑیں گے نہیں، لیکن جتنی بار آپ جھاڑیں گے دائیں ہاتھ سے، اور جھاڑیں گے کس سے بھائی؟ بائیں ہاتھ سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو اعضاء یعنی گندے کام ہوتے تھے، پیشاب پخانہ دھونا، ناک صافنا، وہ کس سے کرتے تھے آپ؟ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے. تو کہا کہ ڈالنا دائیں ہاتھ سے ہے اور جھاڑنا، اور جب بھی ڈالیں گے جتنی بار اتنی بار جھاڑنا آپ کو ہے. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یہ حدیث ہے کہ مبالغہ کرو، خوب پانی ناک میں چڑھاؤ، الا یہ کہ تمہارا روزہ چل رہا ہو. نمبر 5 الدلک، رگڑنا بھی چاہیے. نمبر 5 ہاتھ، جو پیر ہے، چہرہ ہے، جو اعضائے وضو ہیں، ان کو تھوڑا سا مل بھی لینا چاہیے. وتخل اللحیہ الکثیفہ بالماء، اور گاڑھے اگر بڑی داڑھی ہو تو اس کو کیا کریں؟ خلال کر لیں پانی سے لے کر کے، یہاں تک کہ پانی اندر چلا جائے. لیکن دیکھا ہے کہ اس لوگ بیچارے جاڑے میں بھی لے کر پانی خوب بھگوتے ہیں، بھگونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، جب وضو کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے؟ رگڑ لیتے. اور ظاہر بات ہے، اور خاص کر کے جاڑے کے دن میں رگڑنا ہی چاہیے، ورنہ پانی پہنچ نہیں پائے گا. اگر موزے آپ نے پہنے ہوں اور اتار دیے ہوں جاڑے میں تو پیر ایک دم سوکھ جاتا ہے، اگر رگڑیں گے نہیں تو پانی پہنچے گا نہیں. اس لیے اس جاڑے کے دنوں میں ضرور ایسا کرنا چاہیے. اور خاص کر کے جو بوڑھے ہو جائیں، جن کا چمڑا لٹک جاتا ہے، تو تھوڑا وہاں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے خاص کر کے. وَكَذَلِكَ كَانَ يُدْخِلُ الْمَاءَ تَحْتَ حَنْكِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اپنے ٹھڈی کے نیچے، داڑھی کے نیچے ڈالتے تھے اور پھر اپنے داڑھی کا خلال کر لیا کرتے تھے. نمبر 6 جو سنت ہے تقدیم الیمنى علی الیسری، دائیں پیر کو بائیں پیر پر مقدم کرنا، یعنی دائیں پیر کو پہلے دھونا، بائیں پیر کو بعد میں دھونا، یہ سنت ہے. لیکن اگر پلٹ دیا، بائیں کو دھو لیا پہلے، دائیں کو بعد میں دھویا تو اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن اگر پیر پہلے دھو لیے دونوں اور ہاتھ بعد میں، تب بھائی تب وضو نہیں. وضو کی ترتیب وہاں ہے، فروض میں ترجیح. حدیث ہے کان یحب التیامن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کوئی بھی کام کرنا پسند ہوتا تھا، کچھ خاص چیزوں کو چھوڑ کر. فی تنعلہ، آپ کیا کرتے؟ موزے پہنتے، جوتے پہنتے، چپل پہنتے تو کیا کرتے؟ پہلا دایاں ہاتھ. اور اسی طرح سے آستین بھی آدمی پہنے تو پہلا دایاں، پیجامہ پہلے دایاں. اچھا، وہ ترجلی ہی، کنگھا کرتے تو دائیں طرف پہلے پارٹنگ کرتے. اور کیا ہے؟ وہ طہوری ہی، وضو کرتے وقت بھی، وہ فی شان ہی کل ہی، تمام چیزوں میں. یہاں گویا کی 2-4 چیزیں بیان کر دی، پھر کیا کہہ دیا؟ تمام چیزوں میں. تو گویا کہ ہمیں ہمیشہ دایاں پیر. اچھا، کبھی کبھی پریشانی کیا ہوتی ہے، آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو کون سا پیر نکالنا چاہیے؟ نکالیے بایاں اور پہنے دایاں. تھوڑی سی اس میں زحمت ہے، تکلف ہے. لیکن اگر آپ نکلیں مسجد سے، دایاں پیر نکالا، دائیں جوتے میں ڈال دیا، تو آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ تو ہر تکلف میں کیا ہے؟ خیر ہے کہ نہیں خیر ہے؟ چاہے دنیا ہو چاہے
آخرت ہو، ہر تکلف پریشانی میں خیر ہے۔ تثلیث الغسل فی الوجہ والیدین والرجلین، کہا 3 بار چہرہ ہاتھ پیر دھویا جائے، لیکن واجب کتنا ہے؟ 1 بار۔ کسی نے 1 بار دھو لیا بشرطے کہ پانی پہنچ جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا، درست ہے، 100% درست ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا، لیکن 3 بار مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہو توضا مرتن، آپ نے 1 بار بھی وضو کیا، ومرتین 2 بار بھی وضو کیا، وثلاثاً 3 بار بھی وضو کیا۔ نمبر 8 جو سنت ہے وہ الذکر الواردی بعد الوضوء لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد اس کو پڑھنا۔ کہا ما منکم احد یتوضا فیسبغ الوضوء ثم یقول، جو بھی آدمی وضو کرتا ہے مکمل کرتا ہے پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا چھوٹا عمل اور اجر کتنا بڑا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ لوگ پڑھتے ہیں کہ میں کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آسمان کی طرح نگاہ کرنا مجھے نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کا بارے میں علم نہیں ہے۔ یدخل من ایہا شاء، جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ بات پوری ہو گئی، یعنی گویا کہ 6 فرائض ہیں وضو کے اور 8 سنن ہیں، سنتیں ہیں۔ 7ویں نمبر پر کیا بتایا گیا؟ 3 بار چہرے کو دھونا، لیکن واجب 1 بار ہے، خود پہلے بھی بات آ گئی۔ المسئلۃ السادسہ، 6واں مسئلہ، فی نواقضہ، نواقض کیا اس کے ہیں؟ والنواقض ہی الاشیاء التي تبطل الوضوء وتفسدہ، کہا نواقض یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو ہم نواقض کہتے ہیں۔ وہ ہے 6، وہ کئی چیزیں ہیں؟ 6 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الخارج من السبیلین، پیشاب پخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکل جائے، کیڑا بھی نکل جائے تو وضو آپ کا، میں نے کسی نے کہا کچھ بھی نکل جائے پیشاب پخانے کے راستے سے تو وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ وضو کر رہے ہیں وضو پورا کمپلیٹ نہیں ہوا، ہوا خارج ہے تو پھر اعادہ کرے گا نا، دہرائے گا، پورا دہرائے گا۔ یہاں دیکھیے کہا کہ الخارج من السبیلین من مخرج البول والغائط، پیشاب پخانہ کے راستے سے، والخارج نکلنے والی چیز اما یکون بولاً، چاہے پیشاب ہوگا، او غائطاً پخانہ ہوگا، او منیاً یا منی ہوگی، او مذیاً یا مزی ہوگی، یا خون ہوگا، ماہواری کا خون ہوگا، یا اس میں وہ نہیں دیا ہے حیض، دم حیض نہیں دیا استحاضہ، بہرحال چاہے حیض کا ہو خون، چاہے استحاضہ کا ہو، اور ریحن یا ہوا خارج ہو رہی ہو، گیس بن رہی ہو، پاس ہو رہی ہو، تھوڑا ہو زیادہ، یہ تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے او جاء احد منکم من الغائط، ایک چیز یہ، اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ کسی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ہاں بیماری ہے جو آتا ہے یہ مستقل ہے، جی ہاں، تو اس کا حیض کا خون تو ایک ٹائم پیریڈ اس کے لیے ہے، لیکن استحاضہ وہ ہے کہ بہت سے عورتوں کو ابھی بھی ایسی عورتیں ہیں، پہلے بھی تھا اور یہ بیماری ابھی ہے کہ وہ مستقل آتا رہتا ہے، تو اس کے احکام الگ ہیں۔ تو خون دونوں فرق ہے، حیض کا خون الگ ہے اور استحاضہ کا الگ ہے۔ یہ عورت جو پاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ
5-6 रोज़ 7 रोज़ जितना रहता है हैज़ का खून, एक टाइम पीरियड है। लेकिन इस्तिहादा वाला बीमारी है वो मुस्तकिल किसी के साथ रहती है, किसी के लिए बहुत दिन तक रहती है। अच्छा, वक़ौलुहु फ़ी मन शक्का हल खरज मिन्हु रीहुन अम औला, एक वो आदमी है कि उसे शक हो गया कि हवा खारिज हुई कि नहीं खारिज हुई है, तो हदीस है फ़ला यंसरिफ, तो वो ना नमाज छोड़े, वो नमाज ना छोड़े यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाए। कैसे? यस्मउ सौतन, आवाज़ सुन ले, और रिहन या बूस की बदबू महसूस कर ले। नंबर 2, किससे वज़ू टूटता है? खुरूजुन नसाजा मिन बक़ियतिल बदन, कि बाकी बदन से नजासत निकल जाना। फ़ैन का नबौलन, अगर पेशाब है, और गायतन नक़द मुतलक़न, तो बिल्कुल वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले हदीसें गुजरी है। वइन कान गैरुहुमा कद्दमी वल्क़ै, और अगर वो चीज़ उनके अलावा है, पेशाब पैखाने के अलावा, फ़ैन फ़हाशा व कसुरा, अगर वो ज़्यादा है, कसरत है उसकी, फ़लौला अन युतवद्दा मिन, क्यों उससे वज़ू कर लिया जाए, अगर ज़्यादा है तो उससे वज़ू कर लिया जाए। अमलन बिलहवत, एहतियातन। वइन कान यसीरन फ़ला यतवद्दउ मिन्हु बिल-इत्तिफ़ाक़, अगर थोड़ा है तो उससे वज़ू नहीं करेगा, खून निकल जाए, क़य हो जाए। नंबर 2, नंबर 3, ज़वालुल अक़्ल औ तग़तियतुहु बिइग़माइन औ नौम, कहा अक़ल ज़ायल हो जाना, अक़ल ख़त्म हो जाना, या अक़ल पे पर्दा पड़ जाना। कैसे? बेहोशी के ज़रिए से या नौम के ज़रिए से। अक़ल उसकी बिल्कुल गायब नहीं हुई, लेकिन यह है कि अभी वक्ती तौर पे पर्दा पड़ गया है। लिक़ौलिhi सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन मिन गायतिन व बौलिन व नौमिन, लेकिन तुम्हें अपने मोज़े निकाल लेने हैं, लेकिन जब तुम पेशाब पैखाना करने जाओ या सोने जाओ तो वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही वज़ू का मामला है कि तुम्हारा वज़ू सही रहेगा, लेकिन अगर तुमने पेशाब पैखाना किया या सो गए तुम्हारा वज़ू टूट जाएगा। वक़ौलुहु अल-ऐनु वकाउ सह, और आप सब की हदीस है कि आँखें बंधन हैं सुरीन का बंधन है, यानी जहाँ से हवा निकलती है, क्योंकि आँखें जागती रहती है तो आदमी की हवा नहीं पास होती है या जाग जाता है, और जब सो जाता है तो उसको एहसास नहीं होता है। तो कहा सुरीन का बंधन है। फमन नामा फलियतवद्दा, जो सो जाए वो क्या कर ले? वज़ू कर ले। अमल जुनूनु वल इग़माउ वस्सक्रू व नहवुहु फयनक़ुदु इजमाअन, लेकिन कोई पागल हो गया, बेहोश हो गया, व सक्र, नशा, सक्र माने नशा की हालत हो गई उसकी, या नशा कर लिया, व नहवुहु फयनक़ुदु इजमाअन, तो सबका इत्तफ़ाक़ है कि उसका वज़ू टूट जाएगा। वन्नौमुन नाक़िद हुवल मुस्तग़रक़, नींद वो नाक़िज़े वज़ू है जिससे वज़ू टूट जाता है, जो गहरी हो, अल-मुस्तग़रक़ गहरी हो, अल्लज़ी ला यबक़ा माहु इदराक, कि एकदम होश ख़त्म हो जाता है, उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। अला अय्य हयतिन, जिस भी हालत में हो, अगर अक्ल ये क्या कहते हैं, जो नींद है, वह नौमुन नाक़िद, जो नींद है तोड़ने वाली वज़ू को, वो नींद है जिसमें आदमी का इदराक, एहसास ख़त्म हो जाए, चाहे जिस हालत पे हो, सो जाए, ठीक है। अम्मन नौम, एक दूसरी हालत, एक तो गहरी नींद में सो गया है, एहसास ख़त्म हो गया है, तो ये इससे टूट जाएगा। अम्मन नौमुल यसीर, लेकिन हल्की फुल्की नींद, ऊँघ, फ़इन्नहु ला यनक़ुदुल वज़ू, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन सहाबता रज़ियल्लाहु अन्हुम काना युसीबुहुमुन नुआस, इनको ऊँघ आ जाती थी, वहुम फ़ी इंतज़ार सलाह, वो इंतज़ार में रहते थे नमाज के, व यक़ूमूना युसल्लूना वला यतवद्दऊन, वो उठ जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, वज़ू नहीं करते थे। तो गोया कि अगर गहरी नींद में आदमी सो रहा है तो उसको एहसास नहीं होगा, लेकिन हल्की फुल्की नींद है तो उसे एहसास हो जाएगा। इसलिए हल्की फुल्की नींद या ऊँघ आ रही है, झपकी आ रही है, तो उससे उसका वज़ू बाकी रहेगा, नहीं टूटेगा। और नंबर 4 जिससे वज़ू टूट जाता है, मस्सु फ़र्जिल आदमी बिला हायल, कहा अगर कपड़ा नहीं है और शर्मगाह को छू लेता है, औरत हो मर्द हो कोई भी हो, तो उसका वज़ू टूट जाएगा।
کیونکہ بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے وہ کیا کرے، وضو کرے۔ وفی حدیث ابی ایوب ام حبیبہ من مس فرجہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کر لے، لیکن اگر کپڑا کے اوپر سے ہے تو اس کا وضو پھر باطل نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ نمبر 5 اکل و لحم الابل، کہا اونٹ کے گوشت کا کھانا یہ بھی ناقض وضو ہے، کیونکہ جابر بن سمرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان اتوضا من لحوم الغنم، کہا کہ بکری کا گوشت کھانے سے ہم وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا ان شئت، اگر تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو توضا، وضو کر لو، و ان شئت لا تتوضا۔ قال ان اتوضا من لحوم الابل، کہا کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کریں ہم؟ قال نعم توضا من لحوم الابل، کہا گوشت کھا لو اگر اونٹ کا تو اس سے وضو کر لو۔ نمبر 6 الرد عن الاسلام، کوئی مرتد ہو گیا اسلام سے، ابھی مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اس کا وضو تھا لیکن مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان لانے کے بعد یا ایمان کا انکار کر دے یا ایمان لانے کے بعد کفر کر دے تو اس کے سارے عمل کیا ہو گئے، ضائع، سارے عمل، تو اس میں وضو بھی ہے۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ غَيْرَ الْمَوْتِ، کہا ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے، غسل بڑی چیز ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، وضو بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن جس سے وضو واجب ہوتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، غیر الموت، موت کے علاوہ، موت کے علاوہ۔ المسألۃ السابعہ، جو بلڈ نکلنے کا ہے، بلڈ نکلے گا زیادہ ہو یا کم تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اب وہ اس میں کہا ہے کہ زیادہ مطلب سے آپ نے انجیکشن سے نکلوا لیا تو زیادہ نہیں کہلائے گا، لیکن خون بہہ رہا ہو زیادہ تو زیادہ ہے، یا قے ہلکا سا قے ہوا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر زیادہ قے ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاطاً آدمی کو بہتر ہے اختلاف سے نکلنے کی خاطر کیا کر لے، وہ وضو کر لے، باقی یہ گنجائش ہے کہ اگر نہیں کرتا تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ شیخ اگر جیسے ایک انسان کو یہ یاد ہے کہ اس نے وضو کیا ہے لیکن اسے ابھی یہ اس شک میں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ شک کے ذریعے سے یقین ختم نہیں ہوتا ہے، شک ہو جائے کسی کو تو اس کا یقین ختم نہیں ہوگا، اس لیے آدمی اگر شک خالی ہے تو وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ یقین پہ باقی رہے گا۔ شک کی بنیاد پہ ہاں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المسألۃ السابعہ، 6 ہو گئے نا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ المسألۃ السابعہ، ٹائم کتنا ہو بھائی صاحب؟ 7:45۔ ہاں چلیے 8 بجے تک ہوں گا۔ المسألۃ السابعہ، 7واں مسئلہ، ما یجب لہ الوضو، جس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ویجب علی المکلف فعل الوضوء للامور الاتیہ، کہا اگر کوئی مکلف آدمی ہے، مکلف مطلب جس پر روزہ نماز فرض ہیں، تو وضو اسے کرنا پڑے گا ان اسباب کے بنا پر، ان چیزوں کی وجہ سے۔ آدمی بالغ کب ہوتا ہے بھائیو؟ بالغ کب ہوتا ہے؟ وہ تو لڑکیوں کو بہت کلیئر ہے، جزاک اللہ خیر، کہ بھائی اگر حیض آ گیا، عمر کچھ بھی ہو، وہ بالغ لڑکی مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، ویٹ ڈریم اگر آتا ہے تو وہ بھی بلوغت کی علامت ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، اور شرمگاہ کے بال بھی اگر اگ آتے ہیں، موٹے بال بڑے، تو بھی علامت ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو 15 سال اس کی حد علماء کے متعین ہے۔ 15 سال کا لڑکا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ماؤں کی نگاہ میں؟ ابھی دودھ پی رہا ہے، بچہ ہے، نہیں، اس پر تمام اسلام کے احکام واجب فرض ہو گئے، تمام احکام، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی آئی نہیں، ہاں کچھ
بھی مطلب بلوغت کسی بھی طرح سے نہیں ہے، لیکن پردہ کیا ان سے لازم ہے؟ ہاں پردہ جیسے پڑھتے ہیں نا بچے، ہاں پردہ کیا جانا چاہیے، بالکل بالکل. وہ قرآن میں نا الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو ابھی تمیز نہیں ہے، لیکن 14 سال کا لڑکا 13 سال کیوں نہیں اس کو تمیز ہوگی. اچھا کیا کیا کب وضو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، وضو کب کب کرنا ہے. نمبر 1 نماز کے لیے لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. ولا صدقۃ من غلول، اور حرام کمائی کا صدقہ بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن ہمارے ہاں بھائی صدقہ دینے والے اوپر رہتے ہیں جو حرام کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے کمال کر دیا. اس لیے آدمی کو یہ احتیاط لازم ہے. ایک کھجور اللہ کی نگاہ میں اس کا صدقہ بہت عظیم ہے، بہت ثواب کا باعث ہے، بشرطے کہ وہ حلال کا ہو. اور کروڑوں کا صدقہ اگر حرام کا ہے تو وہ 2 کوڑی کا مہنگا ہے. نمبر 2 طواف بالبیت الحرام، اگر بیت الحرام کا طواف کرنا ہو تب بھی ہمیں وضو کرنا چاہیے. فرداً او کان نفل، فرض ہو یا نفل. طواف بھی فرض نفل ہوتا ہے نا حج میں. یہ جیسے آپ گئے حرم میں، وضو کیا آپ نے، چکر لگا لیا، نفل ہو گیا. لفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ توضأ ثم طاف بالبیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر بیت الحرام کا طواف کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے الطواف بالبیت صلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ، نماز کے قائم مقام ہے، یا نماز ہے طواف کرنا بیت اللہ کا. جب نماز کا کہہ دیا تو پھر اس کے لیے وضو کرنا کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا. الا ان اللہ اباح فیہ الکلام، لیکن یہ ایسی نماز ہے، طواف کے قائم مقام ہے. یہ طواف نماز کے قائم مقام ہے، لیکن اس میں ایک چیز حلال ہے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو بھی منع کیا ہے طواف سے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. نمبر 3 کیوں وضو کرنا ہمیں؟ اگر مصحف چھونا ہو، اصل میں صحیح مصحف کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن ہے 2 دفتیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مصحف ہی ہے. صحیح نام اس کا کیا ہے؟ مصحف ہے. قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ غیر عربوں میں، اجمیوں کے ہاں قرآن سب کو کہتے ہیں، قرآن نہیں ہے. وہ مصحف ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن ہے. تو کہا کہ یستحب المس المصحف، یعنی کہ جو بک ہوتی ہے اس کو ہم قرآن نہیں چنیں، مصحف ہاں مصحف ہی اس کا صحیح نام ہے، اس کا نام صحیح مصحف ہے. پڑھتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت. ہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مس المصحف ببشرتہ بلا حائل، کہا ڈائریکٹ قرآن کو چھونا بغیر کسی حائل کے. لیکن آپ نے کپڑا لے کے پکڑ لیا، چھو لیا، وہ دوسرا مسئلہ ہے. یہی مسئلہ حائضہ عورتوں کے لیے بھی ہے، نفسہ عورتوں کے لیے ہے کہ اگر وہ کسی حائل سے چھوتی ہیں تو وہ قرآن پڑھ بھی سکتی ہیں. شیخ 2 طریقے کے مصحف ہوتے ہیں، ایک میں جو ہے بس ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ایک میں آیتیں بھی ہوتی ہیں عربی میں اور ایک میں ٹرانسلیشن بھی. تو انہیں بھی کیا وضو کے ساتھ چھونا ضروری ہے؟ ہاں تفسیر والے میں گنجائش ہے، تفسیر والے میں، کیونکہ وہ قرآن یا مصحف نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کی گنجائش ہے. اور دوسرے علماء کے ہاں قرآن بھی چھونا، جو مصحف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بھی چھونے میں گنجائش ہے. اور خاص کر کے اس آدمی کے لیے جو طلبہ ہیں بار بار مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو کتنا وضو کرنے جائے گا، اور جن کو گیس بنتی ہو زیادہ ان کے لیے تو اور آسانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ ایک تو لا یمس القرآن الا طاہر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کو پاک چھوئے. پاک سے کیا مراد ہے؟ اس میں تفسیر بہت ہے، چھوڑیے اس کو. بہرحال آدمی قرآن یا مصحف چھوئے تو وضو کر لے، الا یہ کہ کہیں ایسی کہے کہ وضو نہیں کر پائے گا، کوئی چیز دیکھنا مسئلہ، کوئی آیت دیکھنی ہے تو کہاں جائے گا وضو کرنے کے لیے. لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ اس کو چھوتے ہیں، یا نہ چھوئیں مگر اس کو پاک لوگ. 8واں مسئلہ ہے ما یستحب، اچھا ہو گیا نا، ابھی کیا تھا؟
ما یجب لہ الوضو، جہاں آدمی پر وضو کرنا واجب ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یستحب لہ الوضو، جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ یستحب الوضو ویندب فی الاحوال الاتیہ، کہا مستحب ہے، مندوب ہے، اچھا ہے، کب کب؟ عند ذکر اللہ تعالی و قراءۃ القرآن، مصحف کو چھونا الگ مسئلہ ہے اور قرآن پڑھنا الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر ذکر بھی کرے آدمی سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ، تو افضل ہے کہ کیا ہو؟ باوضو ہو، کوئی بھی ذکر ہو، اور تلاوت قرآن کے لیے بھی باوضو ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نمبر 1 بتایا نا کہ عند ذکر اللہ تعالی و قراءۃ القرآن، نمبر 1 یہ مستحب ہے، نمبر 2 ہر نماز کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، تو اس کو مستحبات میں کیوں لے آئے؟ ہاں یہی ہاں یہی بات ہے کہ ہر اگر آپ کا وضو ہے اس پر، پھر تو کہتے ہیں نور علی نور، روشنی پہ روشنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے، گرچہ طاہر رہتے تھے، طہارت ہوتی تھی، پھر بھی آپ وضو کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا وضو ہے تو ایک وضو سے کئی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یستحب الوضوء للجنب اذا اراد ان يعود للجماع، تاکہ آدمی کے لیے مستحب ہے جنبی کے لیے، جنبی میں نے بتایا پہلے بھی کہ اگر بیوی کے پاس دوبارہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اس سے کہتے ہیں بھائی تھوڑی سی آدمی کے اندر نشاط اور چستی بھی آ جاتی ہے دوبارہ اگر بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے۔ او اراد النوم، یا سونا چاہتا ہے جماع کے بعد، بیوی سے ملنے کے بعد سونا چاہتا ہے تو وہ بھی وضو کر لے۔ او الاکل، یا کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قال اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، مباشرت کرے، ثم اراد ان یعود، پھر دوبارہ وہ عمل دہرانا چاہے، فلیتوضا، تو کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے سونے کا، وہو جنب، اور آپ جنوبی ہوتے، تو توضا وضوء الصلاۃ، تو وضو کی طرح سے نماز کے لیے جس طرح سے وضو کرتے تھے اسی طرح سے وضو کرتے تھے۔ وضو مطلب کہ شرعی طور پہ جو ہمیں مطلوب ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ دھو لیا منہ دھو لیا، پورے طور پہ وضو کرتے تھے قبل ان ینام، سونے سے پہلے۔ اور ایک روایت میں ہے فاراد ان یاکل او ینام، یعنی کوئی بھی عمل کرتے مباشرت کے بعد، کھانا پینا اور کوئی چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے۔ نمبر 4 الوضو قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لینا۔ اگر کوئی آدمی پانی ڈال لیا ہے اور کہتے ہیں کلی ناک میں پانی ڈال دیا، جنبی ہے تو اس کا وضو درست ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ آدمی کیا کر لے؟ وضو کر لے جنابت سے پہلے۔ اور غیر جنابت کے علاوہ بھی چاہے جنبی ہو یا عام غسل کرنا ہو صفائی کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا کول کرنے کے لیے، تب بھی وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے، جیسے وضو کیا جاتا ویسے ہی۔ اور وہ وضو نماز کے لیے بھی کافی ہوگا، چاہے جنابت کے بعد ہو چاہے عام غسل ہو۔ حدیث دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو شروعات کیسے کرتے؟ فیغسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، اپنے دونوں، دیکھیں سیکھ لیے، یہ بھی اس لیے جنابت کا غسل کہ دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو دھوتے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر ہاتھ دھونا ہے، صابن مراد میں پاس رہتا ہے، صفائی کر لے، صابن سے ہاتھ دھو لے، پھر ہاتھ صاف ہو گئے، پھر تب وغیرہ ہوتا تھا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے تھے۔
फ़यग़सिलु फ़रजह, अपने शर्मगाह को धोते थे। गोया कि पहले हाथ धो लिया, फिर शर्मगाह को धो लिया, और शर्मगाह को धोने के बाद फिर हाथ को साबुन से धो ले सफाई के लिए। सुम्मा यतवद्दउ वुज़ूअ लिस्सलाह, फिर नमाज के लिए वज़ू कर ले, जिस तरह से नमाज के लिए वज़ू करता है वैसे वज़ू कर ले। गोया कि पहले हमें हाथ धोना है, उसके बाद हाथ साफ़ हो गया तो हम दाएं हाथ से बाएं हाथ पे पानी डालें, और फिर शर्मगाह को धोने के बाद बाएं हाथ अगर धो लिया तो वो काफ़ी है साबुन वगैरह से, बाकी फिर वज़ू को कंटिन्यू करे वो। लेकिन ये माहिर साहब यहाँ एक मसला देखिए, कहा कि अगर बग़ैर हायल के आदमी शर्मगाह को छू लेता है तो उसका वज़ू टूट गया। लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू शुरू कर दिया है, हथेली धो ली है और उसके बाद शर्मगाह धो रहे हैं, तो इसका मतलब कि नहीं टूटेगा वज़ू क्या? तो फेल आ गया तो मतलब अच्छा, तो ये दलील नहीं बनेगी भाई कि बगैर। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अच्छा, हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, क्या कह रहे थे कुछ? इसमें जैसे शर्मगाह को धोने के बाद भी ये बोला गया कि जिस तरीके से पूरा वज़ू है वैसे कर लें, तो उसमें फिर हमें हाथ भी धोने पड़ेंगे ना। आप तो ज़रूरत नहीं फिर से हथेली धोने की, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। जैसे वज़ू करते थे, अब जितना आपने कर लिया आगे कंटिन्यू करिए वज़ू, वो ये कहना चाहते हैं। अब हथेली को धोने की ज़रूरत नहीं है, हथेली को धोने की अब ज़रूरत नहीं है। शर्मगाह को धोया, अब चूँकि कुछ नजासत लगी होती है तो आदमी हाथ धो ले, बाएँ हाथ या दोनों हाथ धो लिया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ज़रूरत नहीं है कि फिर से वो हथेली को दोनों हथेली को ज़रूरत नहीं है जी। वो वज़ू का हिस्सा है, बिल्कुल वज़ू का हिस्सा। हाँ हाँ, नहीं वो हाथ धोए का क्या कहा, देखिए आप यहाँ पहले इज़्तग़तसल मिनल जनाबति यब्दा, ठीक है, अल वज़ू क़ब्ल अल गुस्ल। फिर कहते हैं कि जब शुरुआत करते तो क्या कहते हैं, अपने दोनों हाथों को धोते, अपने दोनों हाथों को धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर अपने शर्मगाह को धोते, फिर वज़ू करते, जिस तरह से नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। नहीं, ये रुकावट आ गई थी शर्मगाह धोने की ना, शुरुआत तो हो गई थी, हथेली को धोया तो शुरुआत हो गई, ठीक है, लेकिन अब शर्मगाह को धोया तो एक रुकावट आ गई, फिर वो कंटिन्यू करेगा वैसे ही, अलग से हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। वज़ू के लिए धोया, जैसे हाथ की गंदगी लगी है तो उसको साफ करने से पहले वो हाथ धोए जा रहे हैं ताकि फिर से ना लगे, फिर शर्मगाह धोने के बाद फिर से हाथ धोए जा रहे हैं ताकि वो शर्मगाह की गंदगी वो हाथ में ना लगे, उसके बाद फिर वज़ू शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो शुरू हुआ, फिर यहाँ पे भी पैर को छोड़ दिया जाता है शायद। हाँ, वो एक रवायत में है पैर धोने की, आज बात में दूसरी रवायत में डायरेक्ट वज़ू करने की है, ठीक है, दो रवायतों उस तरह से हैं, तो उसमें कोई शुक्र नहीं है। और ख़ास करके वो यहाँ आदमी नहा रहा है, वज़ू कर लिया, नहा रहा है, जहाँ पानी जमा हो जा रहा हो तो वहाँ तो वो बाद ही में धोएगा। यहाँ क्या है, लेकिन मेरी अक्ल नहीं कहती है कि फिर से वो हाथ धोएगा हथेलियों को। लेकिन सुन्ना का जो लफ्ज़ आया है शेख यहाँ पर, हाँ, वो तो यही कह रहा है ना, सुन्ना ये तवद्दुअ वज़ू सुन्ना तरतीब के लिए है ना। हाँ हाँ, ठीक है, तरतीब के लिए है, लेकिन चूँकि शुरू हो गया था वो ना, शुरू हो गया था, लेकिन शर्मगाह को धोया इसलिए वो सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चलें, इस पर देख लेंगे इंशाल्लाह आइंदा 10 में, ठीक है, थोड़ी तफसील देख लेंगे। किसको? हाँ, तो बताया ना कि भाई पहले जनाबत का गुस्ल होता था तो हथेलियों को धोते, फिर दाएं हाथ को टब में डालते, बाएं हाथ पे पानी डालते, फिर शर्मगाह को धोते, शर्मगाह की सफाई करने के बाद ज़ाहिर सी बात आदमी हाथ धोएगा, हाथ धो लिया और फिर वो वज़ू को आगे कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। लेकिन मेरा दिमाग नहीं कहता कि ये फिर से हथेली को धोते,
جیسے ویسے اگر ہم اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں جیسے شرمگاہ دھونے کے بعد بھی ہاتھ تو دھونا ہی ہے، ہاں تو وہیں سے ترتیب شروع ہو جاتی ہے وضو کی، ہاں یا وضو ہاں کی پہلی والی ترتیب ہی رہے گی جو پہلے والی ہے، اور ترتیب میں سمجھتا باقی رہے گی وہ، جو پہلے والی ہے؟ میں سمجھتا باقی رہے گی. ٹھیک ہے، دیکھیں گے. ہاں ہاں چلتے ہیں انشاءاللہ. اور نمبر 5 عند النوم، جب آدمی سونے چلے تو کیا کرے؟ وضو کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث دیکھیے، اذا اتیت مضجعک، برا بن عازب صحابی سے کہتے ہیں کہ جب تم سونے آؤ فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو ویسے وضو کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر کیا کرو؟ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں پہلو پہ کیا کرو؟ لیٹ جاؤ. پھر دائیں پہلو پہ لے جاؤ. دائیں پہلو پہ ہمیں سونا ہے. اب رات میں کس پہلو پہ ہوئے کوئی مسئلہ آنا نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ اگر آپ دائیں پہلو لیٹے ہوئے ہیں، نیند آئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ڈر رہے کچھ، تو تین بار بائیں جانب تھو تھو کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور کروٹ بدل دینا ہے. یہ ایکسیپشن ہو گیا. بس اسی پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ درس شروع ہوگا سیٹرڈے کو، تھرسڈے کو. تھرسڈے کو. شیخ ایک سوال ہے، جی داڑھی رکھنا واجب ہے یا سنت؟ دیکھیے واجب اور فرض ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، واجب اور ہم سنت. بتا رہا ہوں، واجب اور فرض ایک ہی چیزیں ہیں، سنت نہیں، واجب ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے کے عمل نے لگتا ہے یہ ثابت کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب ہی ہے وہ. جی کچھ آیتیں کی ہوئی ہیں، کچھ کاغذ وغیرہ پہ بھی سنت کی ہوئی، قرآن شامل ہو، کیا مطلب قرآن میں شامل ہوگا؟ کچھ پیجز پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، ہاں ہاں قرآن کی آیتیں، کچھ ہاں، تو قرآن کیا تو قرآن کا حصہ تو ہی ہے وہ. ہاں اور کیا مانا جائے گا. اور کوئی بات بھائی؟ سوال؟ 2 منٹ آپ لوگوں نے زیادہ لے لیا ہے. کہ آپ لیں کلاس؟ ہاں بولیے بولیے. مطلب اگر ہم موبائل میں ڈاؤن لوڈ قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں اس کے لیے بھی ویسے کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے وضو نہیں کرنا پڑے گا. لیکن افضل ہوگا کہ آپ وہی بتا رہے کہ کچھ چیزیں واجب ہیں جس میں سے مصحف کو چھونے کے لیے کہا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام ذکر. ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی صحابی نے السلام علیکم کیا، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، وضو کیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یا اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہی چاہیے یہاں؟ نہیں، اس کے علاوہ یہ تو ابھی گزری بات، اس کے علاوہ گزری. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ میں طاہر نہیں تھا، کچھ الفاظ یہ تھے. ہاں پورا پڑھاؤں گا انشاءاللہ.